أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. اے انسانوں، بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، اور ہم نے تمہارے قبیلے اور خاندان بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. بے شک تم میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی ہے، پرہیزگار ہے. بے شک اللہ خوب جاننے والے، خبر رکھنے والے. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. دیہاتی لوگوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے، لیکن تم ایسا کہو کہ ہم اسلام لائے، اور ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے. اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو تو تمہارے اعمال میں سے وہ کچھ بھی کم نہیں کرے گا. بے شک اللہ غفور الرحیم. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. بے شک ایمان والے وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر ذرا بھی شک نہیں کیا، اور اپنے مال اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کیا. یہی لوگ سچے ہیں. قل اتعلمون اللہ بدینکم واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ بكل شیء علیم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے، کیا تم اللہ تعالیٰ کو اپنے دین کی تعلیم دیتے ہو، خبر دیتے ہو، حالانکہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین. وہ لوگ آپ پر احسان جتاتے ہیں کہ وہ اسلام لائے. آپ فرما دیجئے کہ تم میرے اوپر اپنے اسلام لانے کا احسان مت جتاؤ، بلکہ اللہ احسان جتاتا ہے تم پر کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دیا اگر تم سچے ہو. ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون. بے شک اللہ جانتا ہے آسمانوں اور زمین کے غیب کو، پوشیدہ باتوں کو، اور اللہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھتا ہے.
یہ سورہ حجرات کی تفسیر ہم سن رہے تھے 8-9 دن سے. تو سورہ حجرات کی آج کی ہماری آخری مجلس، اس لیے یہ 2-4 آیتیں جو رہ گئی تھی اس کا ترجمہ ہم نے آخر تک سن لیا ہے، جو 18 آیتیں ہیں. اور اب ان میں سے 1-2 آیت کی تفسیر ہم سن کر اس سورت کو مکمل کر لیں گے انشاءاللہ. آج گزشتہ کل ہم نے اس آیت کا بیک گراؤنڈ، پس منظر اور شان نزول سنا تھا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم، اے انسانوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی چھت پر اذان دلوائی تو کافروں نے مذاق اڑایا تھا کہ ایسے کالے کلوٹے انسان کے ذریعے آپ نے فتح مکہ کے موقع پر اذان دلوائی. کیا بلال کے علاوہ کوئی دوسرا انسان نہیں ملا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً یہ آیت نازل فرمایا کہ اسلام میں کالے اور گورے کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ سارے انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام. تو کل ہم نے یہ سنا تھا، اس لیے اس آیت کا خلاصہ یہ ہے دوستو کہ ہمارے مذہب نے، ہمارے دین نے، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں ایک دوسرے کے درمیان برابری، ایک دوسرے کے درمیان مساوات کی ہم کو تعلیم دیا ہے. اونچ نیچ سے ایک دوسرے کو گھٹیا اور ذلیل سمجھنے سے ہمیں سختی کے ساتھ منع کیا. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ ہم نے تم کو ایک ماں باپ سے یعنی آدم اور حوا علیہ السلام سے پیدا کیا اور تمہیں ہم نے الگ الگ برادریوں میں، خاندانوں میں بانٹا ہے، پیدا کیا ہے. کوئی شیخ ہے، کوئی پٹھان ہے، کوئی انصاری ہے، کوئی اور ہے. تو یہ فخر کے لیے نہیں ہے، ایک دوسرے کو اونچا نیچا بتانے کے لیے نہیں ہے، یہ تو ایک دوسرے کی پہچان کے لیے، ایک دوسرے کی معلومات حاصل کرنے کے لیے. ہاں، عزت اللہ کے نزدیک کس کی وجہ سے؟ تقوی کی وجہ سے، کہ تم میں جس دل میں اللہ کا خوف ہوگا، تقوی ہوگا، گناہوں سے بچنا ہوگا، اللہ کے حکموں پر عمل ہوگا، تقوی ہوگا، تو تقوی والا انسان اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ باعث ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. اس لیے ہمیں یہ آیت پاک یہ سبق دے رہی ہے، یہ تعلیم دے رہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کا احترام سیکھیں، ایک دوسرے کا اکرام سیکھیں، ایک دوسرے کو عزت دیں. من لم یرحم کبیرنا ولم یعقل کبیرنا ولم یعقل صغیرنا فلیس منا. جو ہمارے بڑوں کا احترام نہیں کرتا ہے، ہمارے بزرگوں کی عزت نہیں کرتا ہے اور ہمارے چھوٹوں سے محبت اور شفقت نہیں کرتا ہے، تو ہم میں سے نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتلایا، ایک دوسرے کو احترام کی نظر سے دیکھنا، ایک دوسرے کو اکرام کی نظر سے دیکھنا، یہ ہمارے مذہب کی بہت اہم تعلیمات. بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو غیروں کا بھی احترام اور اکرام کر کے بتایا، بے ایمانوں کی بھی کبھی کبھی آپ نے عزت کر کے بتایا. اس بات کو بتانے کے لیے کہ ہمارے مذہب میں کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے، اونچ نیچ نہیں ہے. آپ نے سنا ہوگا ایک یہودی کا جنازہ جا رہا تھا، یہودی کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کے جنازے کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے
تھوڑی دیر کے لیے۔ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو ایک یہودی کا جنازہ ہے، اس کے اکرام کی کیا ضرورت ہے؟ تو حضور نے فرمایا بھلے ہی وہ یہودی ہے لیکن ہے تو انسان، بھلے ہی وہ یہودی ہے لیکن ہے تو انسان، تو انسان ہونے کے ناطے میں تھوڑی دیر کے لیے اس کے لیے کھڑا ہو گیا۔ تو یہ بھی ہمارے نبی نے ہم کو سکھایا کہ دوسرا بھی اگر کوئی قابل عزت ہے، قابل احترام ہے، ریسپیکٹ کے قابل ہے تو ہم اس کو بھی عزت دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کے کہنے پر ان کے لیے دعائیں بھی کر دی۔ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں کافروں کے اوپر، مشرکوں کے اوپر بہت زیادہ قحط آیا، قحط، دشکال جس کو بولتے ہیں، کافروں پر خاص طور سے، کہ جن کے کھانے اور پینے کے لالے پڑ گئے تھے، بارش بند اللہ کی طرف سے۔ تو ابو سفیان جو ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے، ابو سفیان سردار تھے اپنے قبیلے کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ ہم لوگ بہت پریشان ہیں، آپ کا قبیلہ جو قریش ہے، جو اسلام نہیں لایا ہے لیکن آپ کا قبیلہ ہے، آپ کا خاندان ہے، اتنی زیادہ بھوک اور فاقے کی ہمارے لیے پریشانی ہے کہ ہلاکت کا خطرہ ہے ہمارے لیے، اس لیے آپ تھوڑی دعا کر دیجیے ہمارے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی، کیونکہ آپ تو ساری انسانیت کے لیے رحمت بن کر آئے، اور پھر بارش ہوئی اور اللہ کی طرف سے ان کی پریشانی ختم ہوئی ان لوگوں کو۔ تو جب دوسروں کی عزت کی ہمارے نبی نے ہمیں تعلیم دیا ہے تو اپنوں کی اور اپنے بڑوں کی، بزرگوں کی عزت کرنا، ان کو اکرام کی نظر سے دیکھنا، یہ تو ہمارے لیے اور زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے اس پر دھیان دیں۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا اے انسان، یعنی ساری انسانیت کو اللہ نے آواز دیا، انسان، جہاں یا ایھا الناس آئے گا تو وہاں کافر مسلمان سب داخل، اور جہاں یا ایھا الذین آمنوا آئے گا تو اے ایمان والو۔ الناس، ناس کا مطلب ہوتا ہے لوگ، الناس انسان، اے انسان ہو، چاہے کافر ہو یا مسلمان ہو، سب کو اللہ نے ایک ماں باپ سے پیدا کیا ہے، آدم اور حوا علیہ السلام سے، سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد اور آگے بڑھنے کے بعد اپنا مذہب بدل دیا، انہوں نے اپنا دین بدل دیا۔ تو آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام، ان دونوں سے اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کو پیدا فرمایا ہے۔ حوا علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پسلی سے ظاہر کیا تھا جنت میں۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، آپ کے اندر روح ہوگا، اور پھر آپ کے لیے آپ کی بیوی حوا علیہ السلام کو آپ کی بائی پسلی سے نکالا آدم علیہ السلام۔ اسی لیے فرمایا حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہا خلقت من ضلع آدم، کہ عورت انسان کی آدم علیہ السلام کی ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی، من ضلع آدم۔ پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے متعلق انسانوں کو، شوہروں کو ایک میسج دیا کہ وہ تو فطرتاً ٹیڑھی ہے، عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے اس کی، اور اس کا ٹیڑھا پن اس کے اوپر والے حصے میں زیادہ ہے، یعنی زبان کے اندر۔ ہمارے نبی نے ہم کو بتلایا، اس لیے اے لوگوں تم ان کی تھوڑی سی ٹیڑھی میڑھی باتوں پر، سخت سست باتوں پر صبر کر لیا، صبر کا گھونٹ پی لیا تو ذرا معاملہ رفع دفع ہو جائے، ورنہ اگر اس کو سیدھی کرنے جاؤ گے وَقَصْرُهَا الطَّلَاقُ، اگر اپنی جبر اور اپنی زبردستی سے اگر اس کو ٹیڑھا کرنا جائیں گے تو ٹوٹ جائے گی، اور توڑنا اس کا طلاق تک بات پہنچی۔
وکسروا الطلاق. اس لیے یہ تو وہ نہیں ہے، یہ تو دنیا میں ہے ہی یہ چیز. ہمارے اہل اللہ میں، ہمارے بزرگوں میں کچھ واقعات ایسے گزرے ہیں کہ جن کی بیویاں بڑی بد زبان اور بدخلق تھی، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ ان کی بیویوں کی بد زبانی اور بدخلقی کی وجہ سے اللہ نے ان کو ولایت کا درجہ دیا. وہ اپنے وقت کے ولی بن گئے. آپ نے سنا ہوگا حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ، ان کے مرید نے ان کے نام پر تفسیر لکھا ہے قرآن پاک کی، تفسیر مظہری. بہت بڑی تفسیر ہے قرآن پاک کی، عربی میں بھی ہے اردو میں بھی. آپ کی بیوی انتہائی بد زبان تھی، اپنے شوہر کا حضرت مرزا مظہر جانے جانا کا ان کے پاس کوئی احترام، کوئی عزت نہیں، لیکن ان لوگوں نے اللہ کی خاطر برداشت کیا. بلکہ آپ نے سنا ہوگا شاہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ کہ یہ وہ بزرگ گزرے ہیں جن کو شیر نے سواری دیا، یعنی شیر پر انہوں نے سواری کیا ہے، اور ہاتھ میں سانپ کا کوڑا ہوتا تھا، سانپ. لیکن ان کی بیوی تو اور بھی زیادہ بد زبان تھی. اپنے شوہر شاہ ابو الحسن کو ذرا بھی وہ عزت کی نظر سے نہیں دیکھتی، لیکن وہ فرماتے کہ اسی بیوی کی باتوں پر صبر کی وجہ سے اللہ نے مجھے یہ ولایت کا درجہ دیا. اس لیے گھروں میں جو چھوٹی موٹی باتیں ہو جائے تو اس کو نظر انداز اور آگے کا سوچ کر اور دیکھ کر اور نتیجہ اور انجام سوچ کر معاملے کو صاف کر لینا چاہیے. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ تم ان کے ساتھ اچھی زندگی بسر. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. یہاں گزر گئی دنیا میں تو آخرت میں ساتھ ہوں گے، جنت میں ہوں گے. ورنہ دنیا میں ٹوڑ ٹکڑا ہو گیا تو جنت میں ساتھ نہیں ہوں. بہرحال بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک. حضور فرما رہے ہیں خیرکم خیرکم لأہلکم وأنا خیرکم لأہلی، کہ تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا. اور حضور فرما رہے ہیں کہ میں اپنی بیویوں کے ساتھ تم میں سب سے زیادہ اچھا سلوک کرنے والا میں ہوں. یعنی آپ کی بیویاں تو زیادہ تھی، 9 تھی، لیکن بیویوں کے ساتھ سلوک اور اچھا معاملہ کرنے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے اچھے انسان. بہت سارے واقعات اپنی بیویوں کے ساتھ نرمی اور محبت اور پیار کے ساتھ زندگی گزارنی. آپ نے سنا ہوگا ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی عمر کی تھی بیوی آپ کی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ آپ کی بیوی عائشہ سے کہا کہ اے عائشہ آؤ آج اپنے آگے دوڑنے کا مقابلہ کرتے، ریس کرتے. ریس وقت کے نبی ہے، ساری دنیا کے سردار، اور اپنی بیوی سے کہہ رہے آج اپنے دوڑنے کا مقابلہ کریں. 2 مرتبہ، پہلی مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے نکل گئی دوڑ میں، اور دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے. کتنے چھوٹے انسان بن کر رہتے تھے اپنی بیویوں کے. اور یہاں تو جناب کا معاملہ یہ ہے کہ میں تو گھر میں آتا ہوں تو تھر تھر کرتی، مرغی کا بچہ نہیں مرے گا جلدی. بہرحال خیرکم خیرکم لأہلکم وأنا خیرکم لأہلی. یہ آیت ہے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. ہم نے تمہارے خاندان اور قبیلے کیوں بنائے؟ خان، سید، شیخ، پٹھان، منیار، انصاری وغیرہ، یہ اس لیے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. فار ایگزامپل، ایک برادری میں ایک نام کے کئی لوگ، جیسے میں خان ہے تو خان برادری میں کئی نام کے لوگ ہیں، صادق نام کے. اسی طرح دوسری برادری میں صادق نام کے اور بھی ہیں، تیسری برادری میں اور بھی ہیں. ایک ہی نام کے کئی برادریوں میں الگ الگ لوگ، ایک ہی نام ہے سب کا، لیکن الگ الگ برادری میں، تو پہچانیں گے تو کیسے؟
خاندان اور قبیلے سے کہ بھائی وہ جو شیخ خاندان کے ساتھی تھے وہ چاہیے ہم، وہ جو خان قبیلے کے وہ ساتھی ہم کو چاہیے. تو خاندان اور قبیلے یہ پہچان کے لیے، فخر کے لیے نہیں، ایک دوسرے کو اونچا نیچا بتانے کے لیے نہیں. الا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی. حضور فرما رہے ہیں کہ سن لو خبردار، کسی عربی کو بھی عجمی پر فضیلت نہیں. عجمی یعنی عرب کے علاوہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ عجمی بولے جاتے ہیں، اور کسی عجمی کو بھی عربی پر فضیلت نہیں. کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر بھی کوئی فضیلت نہیں. لتعارف ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ہاں فضیلت ہے، عزت ہے تو تقوی کی بنیاد. اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، پرہیزگاری، اللہ کے حکموں پر چلنا، حرام کی ہوئی باتوں سے روکے رہنا، اللہ نے جن باتوں سے منع کر دیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کے کرنے سے ہمیں منع کر دیا ہے اس سے روکے رہنا زندگی بھر. حلال حرام کی تمیز، یہ سب ہے تقویٰ. یہ تقویٰ انسان کے اندر آ جائے، ایسا انسان اللہ کے نزدیک عزت کے قابل. بہرحال یہ آیت کی تفسیر ہم نے مختصر کر دی. آگے ایک واقعہ ہے، حضور کے زمانے میں ایک دیہات کے کچھ لوگ تھے، دیہات کے رہنے والے تھے. حقیقت میں وہ مومن نہیں تھے، حقیقت میں ایمان نہیں لائے تھے، لیکن ان کو فقر و فاقہ تھا، غریبی تھی، پریشانی تھی. تو جھوٹ موٹ کا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور حضور کے پاس آ کر کہنے لگے کہ ہم ایمان لائے، ہم نے ایمان قبول کر لیا ہے. اور احسان جتانے لگے، احسان کہ ہم نے ایمان لایا ہے، ہم اللہ اور اللہ کے رسول کو مانتے ہیں اور ہم بہت پریشان ہیں، اس لیے آپ ہماری ضرورت پوری کیجیے، اس لیے کہ ہم ایمان لائے. تو ایمان لانے کے بعد آپ کے اوپر ضروری ہے کہ آپ ہماری ضرورت پوری کرو. حضور سے کہنے لگے، جبکہ اندر سے وہ حقیقت میں ایمان نہیں لائے. اللہ تعالیٰ نے فوراً فرمایا کہ یہ جھوٹے دعوے مت کرو، تم ایمان نہیں لائے، تم صرف مجبوری کے ناطے جھک گئے ہو اور اس طرح تم اطاعت اور فرما برداری کی باتیں کرنے لگے ہو، تمہارے دل میں ایمان نہیں ہے، تم جھوٹے ہو. اور جھوٹ یہ بہت بڑا گناہ ہے، بڑے گناہوں میں بھی سب سے بڑا گناہ، یعنی ایک کبیرہ گناہ. اور کبیرہ گناہوں میں بھی کچھ گناہ ایسے جو کبیرہ گناہوں میں اور زیادہ بڑے، جیسے حضور نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تم کو کبیرہ گناہوں میں بھی بڑے گناہ بتاؤں؟ پھر فرمایا الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، قتل النفس، کسی انسان کو ناحق قتل کرنا، حقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، وقول الزور، جھوٹی بات، اللہ کو پسند نہیں ہے. کبیرہ گناہوں میں بھی بڑا گناہ ہے. کبھی کبھی آدمی مذاق میں بولتا ہے میں مذاق میں جھوٹ بول رہا ہوں، مذاق میں بھی جھوٹ ہے. بلکہ مذاق کرنے والا جو جھوٹ بات کے ذریعے مذاق کرتا ہے اس پر تو حضور نے 3 مرتبہ لعنت کی کہ ہلاک ہو وہ شخص جو جھوٹ اس لیے بولتا ہے کہ لوگ ذرا ہنسے، میری بات پر ذرا واہ واہ کریں. ہلاک ہو، ویل للہ ویل للہ ویل للہ، ہلاکت ہو اس کے لیے. بہرحال آگے یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی، کہ وہ لوگ احسان جتا رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. قبیلہ اسد وہ قبیلہ تھا جو جھوٹ بول کر آیا تھا کہ ہم ایمان لائے جبکہ ایمان نہیں لائے تھے. قبیلہ اسد کے لوگ، کہ وہ لوگ احسان جتا رہے آپ کے اوپر کہ اسلام لائے. آپ فرمائیے کہ احسان مت جتاؤ اپنے اسلام کا، اپنے ایمان کا. اللہ تعالیٰ تم پر احسان کرتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دیا اگر تم سچے ہو. یعنی یہ بات سے، یہ آیت سے یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ آدمی اپنے ایمان کا، اپنے عمل کا، اپنے تقوی کا، اپنی دینداری کا احسان نہ جتائے، اللہ پر احسان نہ جتائے، یا بڑوں پر احسان نہ جتائے کہ ہم تو بہت نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، بہت بڑے عالم ہیں اور بہت بڑے دین کا کام کرنے والے ہیں. احسان نہ جتائے اپنا. احسان جتانا اور مغرور ہونا یہ اللہ کو پسند نہیں. ہاں اللہ کا شکر ادا کرے،
اللہ کا احسان کا ہم شکریہ ادا کریں کہ اللہ تیرا احسان ہے، تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں مسلمان بنایا، ایمان والا بنایا، نیک کام کی ہدایت دیا، ہمیں دین کی دعوت کا کام دیا، یہ شکر ادا کریں۔ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض۔ بہت ہی اہم بات پر اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا اینڈ کیا ہے، غیب کے عقیدے پر۔ ایک تو عقیدے ہیں، اور عقیدے میں بھی غیب کا عقیدہ ہے کہ غیب کی باتیں اللہ ہی جانتا ہے، کل کیا ہونے والا ہے، آخرت میں کیا ہونے والا ہے، جنت دوزخ کیا ہے، یہ سب اللہ ہی جانتا ہے۔ اس پر ہمارا ایمان ہو، صرف اللہ ایک ہے اس پر ہمارا ایمان ہو، اللہ کی ذات اور صفات ہے اس پر ہمارا دل سے بھی ایمان ہو، زبان سے بھی ایمان ہو۔ اللہ نے جو جو چیزوں پر ایمان لانے کے لیے ہم کو کہا ہے اس پر ہم ایمان رکھے، دل سے بھی اور زبان سے بھی۔ اللہ کے پیغمبروں پر، قرآن پر، جنت دوزخ پر، یہ سب ہمارا ایمان۔ تو عقیدہ اللہ ایک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہے، قرآن سچی کتاب ہے، جنت دوزخ برحق ہے، قیامت کا دن بالکل ہونے والا ہے، یہ ہے عقیدے ہمارے۔ تو عقیدہ سیف رہے گا ہمارا تو ایمان سیف رہے گا۔ اور عقیدے میں اگر جھول آ گیا، عقیدہ تھوڑا اللہ کے علاوہ دوسرا بھی اولاد دے سکتا ہے یا جو بھی ہے، عقیدے میں اگر جھول آیا اور خراب ہوا تو ایمان ضائع ہو سکتا ہے۔ ختم نبوت کا عقیدہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا ہے، آپ خاتم النبیین ہیں، یہ بھی عقیدہ ہے، ختم نبوت کا عقیدہ۔ تو غیب آسمان اور زمین کے اندر جو بھی غیب کی باتیں جو ہمارے علم میں نہیں ہیں وہ غیب ہے، اللہ ہی جانتا ہے۔ واللہ بصیر بما تعملون، اور اللہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے کہ تم کیسے عمل کر رہے ہو، دنیا میں تم کس کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہو، کیا سلوک کر رہے ہو۔ یہ سورہ حجرات کی جو تفسیر تم نے سنا، سورہ حجرات کی باتیں تم نے جو سنی تفسیر میں، اس پر تم کتنا عمل کر رہے ہو، کتنا تم نے اس کو سمجھا، یہ سب بھی ہمیں کہا۔ تو بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، اللہ نے تمہیں ایمان کی ہدایت، اس لیے اللہ نے جب ہمیں ایمان کی ہدایت دیا تو ہم اپنے ایمان پر جمے رہے۔ دنیا کی کسی طاقت سے ہمیں ڈرنے کی کوئی ضرورت، کوئی اگر ہمیں دھمکیاں دے رہا ہے، ہمیں کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ہم صرف یہی کہیں گے کہ ایمان ہم کو ہر قیمت پر عزیز ہے، پسند ہے، اور ہم ایمان کو کبھی کسی قیمت میں نہیں چھوڑ سکتے۔ آسمان اور زمین کا غیب اللہ جانتا ہے، اور اللہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھتے ہیں کہ تم کیا عمل کرتے ہو۔ بہرحال سورہ حجرات کو اگر ہم ایک نظر میں دیکھ لیں، شروع سے ہمیں کیا کیا باتیں بتائی گئی کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا ہے، اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کو پورے کرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا ہے۔ اسی طرح آگے فرمایا کہ اگر کوئی بے بھروسہ گنہگار اور بددین آدمی کوئی ہمارے پاس خبر لے کر آئے، کوئی بات لے کر آئے تو اس کی تحقیق کرو، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے۔ پھر آگے دوسرے رکوع میں کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے، کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے، کسی کو لعن طعن نہ کرے، کسی کو برے لقب سے نہ پکارے، اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ اچھا گمان رکھے، اچھا خیال رکھے، ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرے، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے، یہ سب باتیں تھی۔ اور پھر آخر میں ہم کو برابری، مساوات، ایک دوسرے کے ساتھ عزت سے پیش آنے کی تعلیم، اور پھر ہمیں ایمان پر جمے رہنے کی ہدایت۔ اور اللہ آسمان اور زمین کا غیب اللہ ہی جانتے ہیں، اللہ ہی سب باتیں جانتے ہیں، اور اللہ ہمارے اعمال کو خوب دیکھتے ہیں۔ اس طرح سے یہ سورہ حجرات کی مختصر تفسیر ہمارے سامنے آ گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ جو باتیں ہم نے اس میں سنا ہے اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف سن لیں پھر انشاءاللہ دعا ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وانزل المقعد المقرب عندک
اللهم رب هذه الدعوة القائمة والصلاة النافعة صل على محمد وارض عني برضا لا تسأل بعده أبدا. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد وارحم محمد وآل محمد كما صليت وباركت ورحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. معلوم پڑا اچھا وہ چلا تھا.